اپنی زندگی کو تقوی پر گزارنے والا بنا لے، اس کے فوائد بے شمار ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا، ہم ہر چیز سے ڈر رہے ہیں، پولیس سے ڈر رہے ہیں، نہ جانے کس لوگوں سے ڈر رہے ہیں، بیوی سے بھی کچھ لوگ ڈرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین سے ہم نہیں ڈرتے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھا ہے اللہ رب العالمین کی ذات ہے، کوئی بات نہیں ہے، ڈرے نہ ڈرے، گناہ کر لے نیکی کر لے، نماز پڑھ لے نہ پڑھ لے، کوئی بات نہیں ہے، ہماری زندگی ہے، ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ آپ کرتے رہیے، کب تک کیجیے گا، لیکن ایک دن آپ کو جھٹکا لگے گا، موت کا جھٹکا لگے گا، دنیا چھوڑ کر کے جائیں گے، نہیں جائیں گے، گھسیٹ کر کے آپ کو نکال کر کے لے جایا جائے گا۔ کیا بات بنے گی، کہاں جائیں گے، اس وقت کیا ہوگا؟ نام اعمال میں کچھ نیکیاں کی ہیں، ہم اس قابل ہیں کہ اگر مر جائے تو نام اعمال میں ہم کچھ دکھا سکے۔ اگر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کھڑا کر دیا جائے میدان محشر میں تو پھر کیا بات بنے گی؟ کہاں ادھر ادھر کے نگاہیں ڈالیں گے؟ پوچھ لیا، سوال کر لیا، میں نے امت کے لیے روتا تھا، میں امت کے لیے بے چین رہتا تھا، راتوں کو رات نہیں سمجھا، دن کو دن نہیں سمجھا، ساری قربانیاں پیش کر دی ہے، مکہ سے میں نے ہجرت کر کے مدینہ پہنچا ہے، میرے صحابہ نے بھی ہجرت کی ہے، ساری زندگی میں نے مشکلات پہ گزاری ہے اور پریشانیوں میں گزار کر کے آیا ہوں، تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے بعد میں رہ کر کے صرف عیاشی کے علاوہ تم نے کیا کیا ہے؟ اگر سوال کر لیا گیا تو کیا جواب بنے گا؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیث ما کنت واتبع الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز مکرم سامعین، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی رہبری کے لیے وقتاً فوقتاً نصیحت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی خاطر ہر طریقے سے پریشانی تکلیفیں برداشت کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے، لوگ عجیب و غریب زندگی بسر کر رہے تھے، آپس میں پیار محبت نہیں، آپس میں صرف لڑائی اور جھگڑے کی بات ہوتی تھی، یعنی تمام برائیاں جو ہو سکتی تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مکمل موجود تھی۔ لیکن آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے امت کی رہبری فرمائی ہے، عجیب طریقے سے آپ نے امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ کسی نے سوال کیا، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے، آپ نے انہیں نصیحت سکھائی ہے۔ کسی اور نے بتایا، پوچھا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت کیجیے، زیادہ لمبی اور چوڑی نصیحت نہیں ہونی چاہیے، مختصر نصیحت کیجیے، آپ نے انہیں بھی رہبری فرمائی ہے۔ میں نے جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث کے اندر
3 نصیحت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ہے۔ اور اس حدیث کو نقل کرنے والے کون ہیں؟ کون سے صحابی ہے؟ اس حدیث کو نقل کرنے والے 2 صحابی ہیں، ایک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور دوسرے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ دونوں صحابی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ میں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے سے یہ حدیث پڑھی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کون سے صحابی ہے؟ کیا مقام اور مرتبہ تھا ان کا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت معاذ بن جبل وہ صحابی ہے جو حلال اور حرام کا بہت بڑے عالم ہے۔ سب سے زیادہ حرام اور حلال کو اگر کوئی صحابی جانتے تھے، ان کا نام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پیغمبر نے جنہیں یہ ارشاد فرمایا اور جن کو یہ لقب دیا کہ معاذ حلال و حرام کا امام ہے، عالم ہے، سب سے بڑے عالم، یہ وہ صحابی ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر کے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان لوگوں میں سے ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا 4 صحابی کا نام لیا کہ 4 صحابہ سے تم قرآن پڑھو، ان میں سے ان کا بھی ایک نام ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نام ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن کا نام لے کر کے حضور قرآن پڑھنے کے لیے کہے، قرآن سیکھنے کے لیے کہے، کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا ان صحابی رسول کا۔ تیسری بات، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاذ واللہ انی لاحبک، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ یہ کون ارشاد فرما رہے ہیں؟ یہ جملہ سرور دو عالم آمینہ کے لال اور اس زمین و زماں جس کے لیے بنائے گئے ہیں وہ پیارے آقا کیا جملہ ارشاد فرمایا، انی لاحبک، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ جو اللہ کے نبی کا محبوب نظر ہو وہ صحابی رسول کا مقام کیا ہوگا۔ وہ صحابی رسول اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، وہ حدیث کیا ہے؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، اے معاذ بن جبل تم جہاں کہیں بھی رہو، تم جس جگہ پر بھی رہو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ تم جہاں کہیں بھی رہو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس جملے کے اندر ساری چیزیں آ گئی ہے۔ اگر تم جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، صحرا کے اندر ہو، بیابان کے اندر ہو، اور تم زمین کے نیچے ہو، آسمان کے اوپر بھی اگر تم چلے جاؤ پہنچ جاؤ، یعنی زمین و زماں دنیا کے جس کونے میں بھی تم رہو، جہاں بھی تمہارا ٹھکانہ اور ہو جائے، لیکن تم یہ بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ یہ تمہاری زندگی تقویٰ کے اوپر گزرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر عوام کے سامنے، مجمع کے سامنے تو ہم اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں، لیکن تنہائی میں ہم اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ تم انسان سے چھپ سکتے ہو، لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ رہ سکتے ہو، تم ادھر ادھر بھاگ سکتے ہو، لیکن ایک ذات ایسی ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، قرآن کہتا ہے، قرآن کی آیت یہ بتاتی ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگراں ہے، تمہارے اوپر محافظ ہے، تم بچ نہیں پاؤ گے۔ تم چاہو گے یہ ہم بچ جائے، ہم چھپ جائیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات سے تم چھپ نہیں سکتے ہو۔ پہلی نصیحت ہے، ذرا آپ غور کیجئے تو ذرا صحیح، گناہوں سے بچنے کی بات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ آج سب سے زیادہ گناہ ہو رہا ہے، اور ان میں سے بھی سب سے زیادہ گناہ کس چیز سے ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ گناہ ہماری آنکھ سے ہو رہا ہے۔
ہماری آنکھ بے حیا بن چکی ہے۔ پہلے زمانے میں تو لوگ گناہ بچانس کبھی کبھی کر لیا کرتے تھے آنکھوں کے ذریعے سے، کہیں بیٹھک میں، کہیں شادی وغیرہ میں چلے گئے تو شاید کہ کبھی کوئی گناہ کا موقع مل جاتا۔ لیکن آج جب سے یہ موبائل نکلا ہے، سوشل میڈیا لوگ استعمال کر رہے ہیں، اور فیس بک کا استعمال ہو رہا ہے، واٹس ایپ کا استعمال ہو رہا ہے، انسٹاگرام اور نہ جانے جتنے بھی خرافات کو استعمال کر رہے ہیں، ساری بے حیائی ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ ہماری آنکھیں پاکیزہ نہیں رہی ہے، غیر محرم کی تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج کیا کر رہے ہیں؟ رات میں ہم سوتے ہیں اور سوتے وقت اوپر سے لحاف اوڑھ کر کے، کمبل اوڑھ کر کے، رضائی اوڑھ کر کے ہم ننگی ننگی تصویریں دیکھ رہے ہیں، گانا سن رہے ہیں۔ ان سب گناہوں کو انسان تصور کبھی کیا ہے کہ یہ سب ہم جو گناہ کر رہے ہیں یہ ہماری آنکھیں بے حیا بن چکی ہے؟ یہ سب گناہوں کے بارے میں پکڑ نہیں ہے۔ ان گناہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل نہیں کرے گا، ان گناہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بے یار و مددگار نہیں کرے گا۔ انسان یہ سمجھتا ہے ہم تو چھپ کر کے کر رہے ہیں، تنہائی میں کر رہے ہیں، رات کی تاریکی ہے، کوئی نہیں ہے اور دروازہ بند ہے، کھڑکیاں ساری بند ہے، پھر میں چھپ کر کے گناہ کر رہا ہوں، مجھے تو کوئی نہیں دیکھا ہے۔ تم انسانوں سے چھپ کر کے گناہ کر سکتے ہو، لیکن رب العالمین کی ذات سے چھپ کر کے تم گناہ نہیں کر سکتے ہو۔ انسان یہ سوچ لے، چاہے گناہ زبان کے ذریعے سے ہو، آنکھ کے ذریعے سے ہو، کسی بھی چیز کے ذریعے سے گناہ ہو، انسان گناہوں سے بچنے کو اپنے آپ پر لازم کر لے، ضروری سمجھ لے، اور اپنے اوپر تقوی والی زندگی گزارنے کا عادی بن جائے۔ اگر انسان تقوی والی زندگی گزارے گا، گناہوں سے بچ کر کے زندگی گزارے گا، کہ اگر گناہ ہو بھی جائے تو توبہ اور استغفار کر کے زندگی بسر کرے گا، ایسا انسان، ایسا مومن کامل ہے، اور ایسے انسان کی ضرورت ہے معاشرے کو۔ نصیحت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، مختصر الفاظ ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، اے معاذ بن جبل تم جہاں کہیں بھی رہو تم گناہوں سے بچتے رہنا۔ صحابی رسول ہے، گناہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن صحابی رسول کو اللہ کے نبی نے نصیحت کی ہے۔ یہ نصیحت صرف ان کو نہیں ہے، یہ پوری امت اسلامیہ کو یہ نصیحت ہے کہ تمہاری زندگی کس طریقے سے گزر رہی ہے۔ انسان جائزہ لے لے، اپنے آپ کو دیکھ لے کہ آج ہماری عمر 20 سال ہو گئے ہیں، ہماری زندگی کے 30 سال ہو چکے ہیں، ہماری زندگی کے 100 سال ہو چکے ہیں، ہماری زندگی کے 80 سال ہو چکے ہیں۔ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، ہم نے دھرتی کو گناہ کر کر کے ناپاک اور غلاظت کر دیا ہے، ہم نے اتنا گناہ کیے ہیں کہ آسمان بھی لرز رہا ہے اور یہ آسمان بھی کانپ رہا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں ہوش نہیں آ رہا ہے کہ انسان گناہوں سے تو کم سے کم بچ جائے۔ کب تک انسان گناہ کرتا رہے گا؟ کب تک انسان آنکھوں کو غلط جگہوں پر استعمال کرتا رہے گا؟ کب تک انسان اپنی زبان کو غلط جگہ پر استعمال کرے گا؟ کب تک انسان اپنے ہاتھوں کو غلط چیزوں کے لیے استعمال کرے گا؟ کب تک انسان اپنے پاؤں کو غلط طریقے پر استعمال کرتا رہے گا؟ کیا انسان کا وہ دن نہیں آیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے آ جائے، رب العالمین کا محبوب نظر آمنہ کہ نور نظر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبوب نظر بن جائے؟ ان نصیحتوں پر عمل کر لے۔ کیا وہ وقت اب نہیں آیا ہے؟ کب وہ وقت آئے گا؟ صبح سے شام تک کسی انسان نے سوچا بھی ہے، سمجھا بھی ہے ہم سے کیا کیا گناہ ہو رہا ہے؟ کوئی بات نہیں ہے۔ انسان اپنی عیاشی کو سامنے رکھ لے، کر لے جو کرنا ہے کر لے، لیکن تمہاری زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ ایک دن جو بھی انسان آیا ہے اس دنیا کو چھوڑ کر کے گیا ہے، سوائے پچھتانے کے، افسوس کرنے کے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ انسان سوچتا یہ ہے کہ گناہ کر رہے ہیں، گناہ کا کوئی سزا نہیں ہے، گناہ کے اوپر کوئی عذاب نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، گناہ کے اوپر عذاب آتا ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ گناہوں کے عذاب آتے ہیں، سزائیں ملتی ہے، لیکن انسان کو اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ انسان کو اندازہ جب ہوگا، جب وہ سمجھے گا، سنے گا، تب اسے معلوم ہوگا گناہوں کے نقصانات کیا ہے، گناہ کرنے کے کیا کیا سزا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ انسان
اپنی زندگی کو تقوی پر گزارنے والا بنا لے، اس کے فوائد بے شمار ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا، ہم ہر چیز سے ڈر رہے ہیں، پولیس سے ڈر رہے ہیں، نہ جانے کس لوگوں سے ڈر رہے ہیں، بیوی سے بھی کچھ لوگ ڈرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین سے ہم نہیں ڈرتے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھا ہے اللہ رب العالمین کی ذات ہے، کوئی بات نہیں ہے، ڈرے نہ ڈرے، گناہ کر لے نیکی کر لے، نماز پڑھ لے نہ پڑھ لے، کوئی بات نہیں ہے، ہماری زندگی ہے، ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ آپ کرتے رہیے، کب تک کیجیے گا، لیکن ایک دن آپ کو جھٹکا لگے گا، موت کا جھٹکا لگے گا، دنیا چھوڑ کر کے جائیں گے، نہیں جائیں گے، گھسیٹ کر کے آپ کو نکال کر کے لے جایا جائے گا۔ کیا بات بنے گی، کہاں جائیں گے، اس وقت کیا ہوگا؟ نام اعمال میں کچھ نیکیاں کی ہے، ہم اس قابل ہے کہ اگر مر جائے تو نام اعمال میں ہم کچھ دکھا سکے۔ اگر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کھڑا کر دیا جائے میدان محشر میں تو پھر کیا بات بنے گی؟ کہاں ادھر ادھر کے نگاہیں ڈالیں گے؟ پوچھ لیا، سوال کر لیا، میں نے امت کے لیے روتا تھا، میں امت کے لیے بے چین رہتا تھا، راتوں کو رات نہیں سمجھا، دن کو دن نہیں سمجھا، ساری قربانیاں پیش کر دی ہے، مکہ سے میں نے ہجرت کر کے مدینہ پہنچا ہے، میرے صحابہ نے بھی ہجرت کی ہے، ساری زندگی میں نے مشکلات پہ گزاری ہے اور پریشانیوں میں گزار کر کے آیا ہوں، تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے بعد میں رہ کر کے صرف عیاشی کے علاوہ تم نے کیا کیا ہے؟ اگر سوال کر لیا گیا تو کیا جواب بنے گا؟ اتق اللہ حیث ما کنت، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ ولو قرآن کریم کی آیت میں ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، یعنی گناہوں سے بچتے، ہم آسمان سے بارشوں کو نازل کرتا۔ کس کو ضرورت نہیں ہے مالدار بننے کی؟ کس کی خواہش نہیں ہے کہ پیسہ آ جائے، دولت آ جائے؟ رب کا قرآن کا فیصلہ ہے، تم کوئی تمہیں کہہ دے کہ یہ وظیفہ پڑھو تم مالدار بن جاؤ گے، یہ کام کرو تم جو ہے صاحب ثروت بن جاؤ گے، اس کے بعد پر ہم یقین کر لیتے ہیں۔ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے، آیتیں کہہ رہی ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، تم گناہوں سے بچ کر کے زندگی بسر کرو، تو پھر ہم آسمان سے رزق کے دروازے کو کھول دوں گا۔ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، لیکن یہ لوگ نے جھٹلایا، تکذیب کی۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن ہم نے ان لوگوں کو کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے پکڑ لیا، عذاب نازل کر دیا۔ تو انسان یہ عہد کر لے کہ اپنے آپ کو اس دنیاوی زندگی میں گناہوں سے بچ کر کے زندگی بسر کرنی ہے، اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ اور استغفار کو کرتے رہنا چاہیے۔ یہ پہلی نصیحت ہے۔ دوسری نصیحت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے، وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اگر تم سے برائی ہو جائے، برائی کے بعد نیکی کر لینا، ہر برائی کے بعد نیکی کو اختیار کر لینا۔ یہ دوسری نصیحت ہے۔ انسان کے زندگی میں گناہ ہو سکتا ہے، اور گناہ چاہ کر کے بھی انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا ہے۔ اگر گناہ ہو جائے تو تم گناہ کے بعد نیکی کر لینا۔ کیوں؟ نیکی کرنے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ گناہ جو انسان کی زندگی میں جتنے گناہ کیے ہیں، گناہ صغیرہ، چھوٹے چھوٹے گناہ، اگر تم نیکی کرو گے تو یہ نیکی گناہوں کو مٹا دے گی۔ یہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے، قرآن کی تلاوت کر لے، ہمارے گناہ مٹ سکتا ہے۔ اگر ہم سے گناہ ہوا ہے، ہم درود پاک کا اہتمام کر لے، ہم سے گناہ مٹ سکتا ہے۔ اگر ہم سے گناہ ہوا ہے، ہم استغفار کر لے، گناہ مٹ سکتا ہے۔ اگر ہم سے گناہ ہوا ہے تو ہم زندگی میں اللہ سے توبہ کر لیں، ہمارا گناہ مٹ سکتا ہے۔ اگر ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے، گناہ صغیرہ، ہم نمازوں کو پڑھنے کا عادی بن جائے، گناہ مٹ جائے گا۔ اگر ہم سے گناہ ہوا ہے تو پھر ہم اپنے زندگی میں نوافل کا اہتمام کر لیں، گناہ ختم ہو سکتا ہے۔ اگر ہماری زندگی
میں گناہ ہوا ہے تہجد کا اہتمام کر لے، گناہ مٹ سکتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں گناہ ہو رہا ہے، گناہ ہوا ہے، اوابین کا اہتمام کر لے، چاشت کا اہتمام کر لے، فرائض کا اہتمام کر لے، گناہ مٹ سکتا ہے۔ وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ گناہ تم سے ہو جائے تو یہ نیکی گناہوں کو مٹا دے گی۔ یہ دوسری نصیحت ہے، اور قرآن کریم کی بھی آیت ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ لیکن آپ یہاں یہ بات یاد رکھیے گا، وہ گناہ کون سے گناہ؟ چھوٹے چھوٹے گناہ ہے کہ یہ آپ کی نیکی سے ختم ہو سکتی ہے، یعنی گناہ ختم ہو سکتا ہے، گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ لیکن بڑے بڑے جو آپ نے گناہ کیے ہیں، کسی نے شرابیں پی ہے اور نہ جانے کتنے کتنے خرافات کیے ہیں، وہ بغیر توبہ اور استغفار کے معاف نہیں ہوگا، توبہ اور استغفار کرنا پڑے گا۔ آپ نے حقوق العباد کے سلسلے میں کوتاہی کی ہے، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، زمینیں ہڑپ کی ہے، کھیت اور کھلیان ہڑپ کیا ہے، کسی کے قرضہ نہیں دے رہے ہیں، امانت میں خیانت کی ہے، تو پھر آپ کو صرف توبہ سے استغفار سے معاف نہیں ہوگا، بلکہ صاحب حق کو حق ادا کرنا پڑے گا، اس کے بعد توبہ استغفار بھی کرنا پڑے گا۔ ہم اور آپ کی سوچتے ہیں ہم نے کتنے کتنے لوگوں کے زمینیں کھا لی ہے، پیسہ کھا لیا ہے، اور بیویوں کا مہر کو کھا لیا ہے، اور ہم نے وراثت میں بیٹیوں کے حق کو کھا لیے ہیں، بہنوں کے وراثت میں حصہ نہیں دے رہے ہیں، کھا لیے ہیں۔ توبہ کر لیں گے، ایک مرتبہ تہجد پڑھ لیں گے تو ہمارے یہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صرف تہجد نہیں بلکہ پوری زندگی بیت اللہ میں جا کر کے طواف کرتے رہیے، گھومتے رہیے، بیت اللہ کو پکڑ کر کے چمٹ کر کے روتے رہیے، زندگی ختم ہو جائے پھر بھی آپ کے یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ ہے کہاں؟ حقوق العباد کا معاملہ بہت زیادہ سخت ہے، یہ صرف توبہ استغفار سے معاف ہونے والا نہیں ہے۔ آپ زندگی میں 100 مرتبہ عمرہ کے لیے چلے جائیں، حج کرنے کے لیے چلے جائیں، آپ کہیں پر بھی دنیا کے کائنات کے کس کونے میں چلے جائیں، آپ علماء کے پاس چلے جائیں، علماء کی صحبت میں آپ رہیے، خطیب اور امام کی صحبت میں رہیے، کہ ہمارے گناہ کو معاف ہو جائے گا۔ یہ گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے، صاحب حق کو حق ادا کرنے کے بعد توبہ اور استغفار کرنا پڑے گا۔ یہ دو نصیحت ہے۔ آخری اور تیسری نصیحت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤ۔ یہ تیسری نصیحت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ نصیحت کی ہے پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج امت کو اخلاق کی ضرورت ہے، صرف ہم اور آپ سمجھتے یہ ہے کہ مسکرا کر کے ملنا یہ اخلاق ہے، کسی غریب کا مدد کرنا یہ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق یہ بھی ہے ضرورت مندوں کا امداد کرنا، یہ بھی اچھے اخلاق ہے۔ کسی غریب کا سہارا بننا یہ بھی اچھے اخلاق ہے۔ کوئی اگر کہیں پر پانی کا انتظام نہیں ہے، پانی وہاں تک پانی پہنچانا یہ بھی اچھے اخلاق ہے۔ اگر کوئی بھوکا ہے، بھوکا زندگی بسر کر رہا ہے، اس کو کھانے کا انتظام کرنا یہ بھی اچھے اخلاق میں شامل ہے۔ کوئی پیاسا ہے، اس کے پانی کا بندوبست کرنا یہ بھی اچھے اخلاق ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے، پیسہ نہیں ہے، کوئی جو ہے علاج کا کوئی صورت نہیں ہے، اس کا علاج کا سہارا بننا یہ بھی اچھے اخلاق ہے۔ اگر کسی غریب بیٹی کی شادی ہے، بہن کی شادی ہے، اس کا امداد کرنا، تعاون کرنا یہ بھی اچھے اخلاق ہے۔ ہم اور آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسکرا کر کے بناوٹی مسکراہٹ سے ہم اچھے اخلاق والے ہو جائے۔ اچھے اخلاق اس کا نام نہیں ہے۔ اگر آج مسلمانوں کا اچھا اخلاق ہوتا تو آج ہمیں یہ دن دیکھنے نہیں پڑتے جو آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تلوار کے زور سے اسلام پھیلا ہے، ایک کو دو کو مسلمان بنایا جا سکتا ہے تلوار کے زور سے، لیکن اخلاق وہ عمل ہے، اخلاق سے غیر بھی اپنا ہو جاتے ہیں۔ آپ اگر کسی کا بھی مدد کریں گے، صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، اگر کوئی انسان کسی غیر مسلم لڑکی کے شادی میں بھی مدد کرے گا یہ بھی اچھے اخلاق
بات ہے وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں آپ کو وہ دعائیں بھی دیتے رہیں گے. آپ ہے کہاں وہ کہیں گی, وہ لوگ کہیں گے اسلام اچھا ہے, اسلام تو غمخواری کا, ہمدردی کا پیغام دیتا ہے, سبق دیتا ہے. اور ایسے ایسے واقعات بے شمار ہے تاریخ کے اندر کہ کسی نے کہا کہ کسی غیر مسلم میں اسلام قبول کیا, وجہ کیا ہے تم نے اسلام قبول کیا ہے, وجہ تو بتاؤ, ریزن تو بتاؤ, سبب تو بتاؤ, تو نے اپنے دھرم کو کیوں چھوڑا ہے, وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میں مجبور تھا, لاچار تھا, میرے کسی نے مدد نہیں کی. اگر کسی نے مدد کی ہے, مسلمانوں نے مدد کی ہے, اس لیے میں نے اسلام کو قبول کیا ہے. تو ہر طریقے سے اپنا ہو یا پرایا ہو اخلاق کو پیش کرنا آج کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ ضرورت آج ہے اپنے اخلاق کو پیش کرنے کی. جتنا زیادہ اخلاق آپ کا اچھا ہوگا آپ محبوب نظر بھی بنیں گے. آمینہ کے لال کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ انسان ہوگا. ایک حدیث ترمذی شریف کی ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے کہ جو اخلاق, جس کا اخلاق اچھے ہو. ایک دوسری حدیث ترمذی میں ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل مومن, کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں. پھر ایک اور حدیث میں سرور دو عالم نے ارشاد فرمایا جنت میں سب سے زیادہ کون لوگ جائیں گے, کس وجہ سے جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں سب سے زیادہ جانے کی وجہ جو ہوگی وہ آپ کے اخلاق ہوں گے. اخلاق کو ہم نے ہلکا میں لے لیا ہے. اخلاق تو نام اس کا ہے کہ صرف ایک دوسرے کی ہنس مس کر کے انسان بات کر لے, اس کا نام اخلاق نہیں ہے. اخلاق اس کا بھی نام ہے اگر کوئی آپ کے دروازے تک جائے اسے آپ دھتکار دیجئے, یہ آپ کا اخلاق ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر تو اتنے بے حیا قسم کے لوگ ہیں کہ میں ساری باتوں کو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے ہیں. یہ بات صرف یہاں کی نہیں ہے, ہر جگہ کی بات کہتا ہوں. جب بات آتی ہے مدرسہ کی, مکتب کی اور مسجدوں کی تو اکثر لوگوں سے میں نے سنا بھی ہے, لوگ یہی کہتے ہیں کہ پوری بستی کے اندر لوگ ہزاروں ہزار رہ رہے ہیں, لیکن جب باری آتی ہے مکتب کی چندے کی اور کہ مسجد کے چندہ کی یا کہیں سے اور لوگ آ گئے ہیں وہاں کی, لوگ دھتکارتے ہیں, کہتے ہیں ابھی نہیں بعد میں آنا. جو تمہارے دین کو پڑھا رہا ہے, سکھا رہا ہے, تربیت دے رہا ہے, تمہیں اسے دینے کے لیے 100 روپیہ تمہارے پاس نہیں ہے. تم اپنے بیٹوں کو بالکل بہترین اسکولوں میں پڑھاؤ, کوئی منع نہیں ہے, لیکن جس کے پیچھے تم 1000 روپیہ خرچ کر رہے ہو تمہارا جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتا ہے. اور ایک عالم اور ایک امام اور ایک مؤذن اور ایک مدارس کے لوگ آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, مدد کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. پھر یاد رکھیے گا اگر یہی صورتحال رہی تو پھر آپ کے گاؤں میں مرتد ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے. لوگ ادھر ادھر جائیں گے, اپنا اسلام کو چھوڑیں گے, اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے, ہم نہیں ہوں گے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے آج پوری امت اسلامیہ کی نگاہ مساجد کے اوپر ہے, مکاتب کے اوپر ہے, لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں مذہب سے ہٹانا چاہتے ہیں. یہ ساری سازشیں ہو رہی ہے. صبح سے لے کر کے شام تک ہم اسکولوں میں پڑھاتے ہیں, ایک وقت ہم نے اپنے بچوں کو مکتب میں نہیں بھیجا, مدرسہ میں نہیں بھیجا. اس کے کانوں میں جب بھی آواز آئی ہے تو صرف غیروں کی تعلیم پہ آئی ہے, نہ ہمارا بچوں کو قرآن کا علم ہے, ہمارے بچے کو کچھ بھی نہیں پتا ہے, بلکہ تو لوگ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیتے ہیں جس پر آپ اتنا خرچہ کرتے ہیں, جس کو آپ بڑے بڑے پوسٹ کے اوپر لوگ ہیں. ایک جگہ ایک شخص کو, جلسے میں کی بات ہے, ایک شخص ہے بڑے آفیسر صاحب تھے, ان کا بیان کرنے کی باری آئی. وہ صاحب آئے جلسے میں اور کہہ رہے ہیں کہ زور سے درود شریف پڑھیے گا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ درود شریف ہے. یہ حال ہے جس پر آپ اتنا لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں. مجھے شکایت نہیں ہے آپ لوگوں سے, اعلیٰ تعلیم دیجیے, لیکن آپ اپنے بچوں کو مدارس میں, مکاتب میں ضرور بھیجیے اور اس کا اہتمام کیجیے کہ اگر آپ کے یہاں کوئی لوگ جائے تو پھر اس کے ساتھ بدسلوکی کبھی بھی مت کیا کیجیے, ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آیا کیجیے. اخلاق اس کا نام ہے کہ انسان اپنا ہو یا پرایا ہو مل جل کر کے زندگی بسر کرنے کا
عادی ہو جائے اور یہ سبق دے، یہ پیغام دے پوری امت مسلمہ کو اتحاد کا، اتفاق کا۔ کچھ بھی ہو جائے ہمیں منتشر ہونا نہیں ہے، بلکہ ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر کے امن کا، پیار محبت کا سبق دینا ہے۔ یہ تعلیم ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے 3 نصیحت فرمائی ہے، تینوں نصیحت کو اگر انسان اپنی زندگی میں نافذ کر لے تو پھر اس کی زندگی یہاں بھی کامیابی سے گزر سکتی ہے اور آخرت کے منازل بھی آسان ہو سکتے ہیں۔ آپ یہ ہمیشہ یاد رکھیے، اپنی زندگی میں گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام کیجیے۔ گناہ پہ گناہ انسان کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، استغفار نہیں کرتا ہے، مر جاتا ہے، انجام کیا ہوگا آپ بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو 3 نصیحت تھی۔ پہلی نصیحت یہ ہے انسان گناہ کو چھوڑ دے، گناہ نہ کرے، اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر نیکی کر لے۔ تیسری نصیحت یہ ہے انسان لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ آئے، اخلاق کو پیش کرے، اپنے کردار کو پیش کرے، اور یہ سبق سکھائے لوگوں کو، یہ بتائے کہ ہم آمینہ کے لال کا غلام ہے، ہم اسلام کو ماننے والے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے انسان زندگی بسر کرے گا تو اس کے لیے یہاں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اور اگر منمانی زندگی بسر کریں گے کہ یہ مولوی صاحب کی تقریر تو بس تقریر ہے، ایک کان سے سنیے دوسرے کان سے نکال لیجئے، تو پھر ایک مولوی نہیں، ایک عالم نہیں، پوری زندگی عالموں کا بیان آپ کی زندگی کو بدل نہیں سکتا ہے۔ خود اگر انسان بدلنے کی کوشش نہ کر لے تو عالموں کا بیان انسان کو کیا بدل دے گا؟ اس لیے خود انسان پختہ ارادہ کر لے کہ نہیں، آنے والی زندگی پہ جتنے گناہ ہوئے ہیں بس کر لے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، اپنی زندگی کو نمازوں میں لانے کی کوشش کرے، مسجدوں تک آنے کی کوشش کرے۔ پروردگار عالم ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں 5 منٹ کا ٹائم سنت کے لیے ہم دیتے ہیں، پھر آپ کو بلا وجہ آ کر کے سنتیں پڑھنا یہ صحیح بات نہیں ہے کہ انسان کو کہ آخر میں 5 منٹ کا وقت ملتا ہے تو پھر اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ آ کر کے بیٹھ جائے، سکون کے ساتھ بیان کو سنے، اس کو اپنے دل میں بٹھائے اور آخر میں سنت پڑھنے کا اہتمام کر لے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔